وضو جو ہے وہ 4 مقامات پہ 4 چیزوں کے لیے وضو بنانا کیا ہے؟ فرض ہے. سو لیکھو تو گوڈنیک اکھ میں مختصر طور پہ انشاءاللہ اس کو دکھاؤں گا تو لیکھو پانے بہت زیادہ کمفرٹیبل آسان بورڈ یوز کرنس کی. کاغذ پہ تو میری تحریر اچھی ہے لیکن بورڈس پہ میں زیادہ یہاں کیا. ایک تو نماز، ایک آپ نماز لکھیں گے، اب اس میں نماز جنازہ بھی آ جاتی ہے لیکن تو لکھو الگ تھی ہے تاکہ تھوڑی سی مزید اس میں آپ کو پھر دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. دویم کو نماز جنازہ، ہم کشمیری میں جنازہ کہتے ہیں، عربی لفظ عربی پروننسیشن چھو نماز جنازہ. اور نماز میں بھی ہم کشمیری میں کوشش مشش ونان نماز، لیکن صحیح لفظ چھو اردو پروننسیشن چھو نماز، نون پہ فتحہ ہے زبر کے ساتھ. نماز اور جنازہ، اب غلط العام ہے نماز اور جنازہ، صحیح چھو نماز اور جنازہ، جیم پہ زبر ہے. تو جہاں جہاں وضو کرنا فرض ہے وہ ایک تو ہر کوئی نماز تم پتہ چاہے اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں، فرض ایسن، سنت ایسن، نوافل ایسن، جتنی بھی نمازیں ہوں گی وہ ساری اس میں آ جائیں گی. دویم چیز کیا شو؟ نماز جنازہ، اس کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. تریم چیز شو سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت ہے نا، قرآن میں کچھ مقامات ہیں جہاں پہ 14 سجدے ہیں، 14 مقامات چتیم یہ تنزن اس تلاوت کرنے پر کیا دیوان؟ سجدہ دیوان. سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ قرآن پڑھتے پڑھتے وہاں پہ پہنچ گئے، آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تو فوراً آپ کو سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے. کم سے کم اتنی دیر نہ ہو کہ مجلس بدلے، یعنی یہ مجلس میں تو ایشو یہ مجلس کیسے چینج گسیں کہ اس سے پہلے آپ وہ سجدہ ادا کریں. اگر خدا نخواست کوئی مرشد گو تو وہ فوت نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو چونکہ سجدہ تلاوت اس متعلق کرو بیاکھ چیز تو ضمن عرض سجدہ تلاوت کیا چھو آسان. سجدہ تلاوت کے بارے میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ یمن آیاتن منز چھو اللہ رب العزتن سجدک حکم دیتمت. یم آیات یتن سجدہ اس کرن یمن آیاتن منز چھو اللہ تعالیٰ سجدک حکم دیتمت. اور کفار اس کا انکار کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہے وش خدای کیا شونن. تو اس کے رد میں، اس کی مخالفت میں اور کافرن ہند تذلیل خاطر، تم ذلیل کرنے خاطر، اللہ تعالیٰ راضی کرنے خاطر چھو آمد حکم مسلمانن کہ آپ ان تمام جگہوں پہ سجدہ تلاوت ادا کیا کریں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ بعض مقامات چھتیم یتھن اللہ تعالیٰ انبیاء کرامن یا فرشتن ہند سجدک تذکر بطور حکایت کے طور پہ، سٹوری کے طور پہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ انبیاء کرام و سجدہ کرن. تو ہمیں حکم ملا ہے کہ ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں اور اس ثواب کی تکمیل کے لیے، ثواب پانے کے لیے اشتشامت حکم کہ آپ بھی سجدہ تلاوت ادا کیا کریں. دورانی نماز سے اگر تو فوراً سجدہ آیت سجدہ آپ نے پڑھی، فوراً آپ براہ راست سجدے میں جائیں گے تکبیر کے ساتھ. سجدہ کریو تو ہی اس میں باضابطہ تسبیح آپ بیان کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. پتہ چاہے بے حنت قرات آئے تو وہ قرات آپ کنٹینیو کریں گے. اور اگر سے آخری آیت اس کو صورت جیسے 30ویں پارے میں ہے، اگر سے آخری آیت ہے تو یہ سجدہ تلاوت پہ تھود ویتھیو تو آپ پھر اس کے بعد ہاتھ جب باندھیں گے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے یہ. لیکن اس میں ایک موقع یہ ہے کہ 14ویں ایک جگہ پہ ہے 14ویں پارے میں سجدہ تلاوت ہے، تتن جو لکھت اند الشافعی، وہ شوافع کے نزدیک ہے، وہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. تتن جو اند الاحناف اشن سخت سجدہ تلاوت ان کے نزدیک 15 ہے، ہمارے نزدیک 14 ہے. ہاں ویسے یہ چاہن بہار شریعت میں لکھا ہے اور فقہ کی کئی ساری کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی ساتھ امام اس اہل شوافع شافعی المسلک اگر کوئی کسی وقت امام ہو اور آپ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اگر تم سجدہ تلاوت دو تو آپ اس کی اقتداء میں آپ کو بھی سجدہ سہو دینا لازم ہے. یعنی کہ امام صاحب سجدہ تلاوت اور آپ کھڑے رہیں گے نہیں، وہاں پہ اقتداء لازم ہے. اور تم ورئی امسات دی تو اند الاحناف سجدے کی ضرورت نہیں ہے. تو سجدہ تلاوت خاطر اگر تو اس قرآن تلاوت کرو چاہے زبانی کریں آپ قرآن سے پڑھ کے سجدہ تلاوت واجب گو تو اس کے لیے بھی وضو ہونا لازمی ہے. ام خاطر تشو وضو کرن فرض، بے وضو ہے کون سجدہ تلاوت دت کیا.
تو یہ تیسری جگہ ہے جہاں پہ آپ سجدے یہ وضو کرنا جہاں پہ کیا ہے فرض ہے. ژوٗرِم جائے چھِ ییٚتٮ۪ن وضو فرض چھُ اس کو کہتے ہیں وۄنۍ لٮ۪کھٕ بہٕ مس قرآن. مس قرآن گو قرآن کو چھونا. اگر اس قرآن کریم ٹچ کرو تو قرآن کریم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. یتن ہیٚکِو تُہۍ تیٚلہِ یہ ایزیلی سمجھت یہاں صرف ہم نے بتایا قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے فرض ہے. امیُک مطلب گو اگر زبانی کا انسان پڑھے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے. اب اس وَنان کہ بے وضو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. بے وضو تہِ ہیٚکو أسۍ قرآن پاکٕچ تلاوت کٔرِتھ. دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں, زبانی بھی کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ کو چھونا مطلوب ہو, اگر تو قرآن آسہِ اتھس منٛز رٹُن, پارا آسہِ اتھس منٛز رٹٕنۍ, تو ایسی صورت میں پھر لازماً آپ کو وضو بنانا ہوگا, تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے. اب آپ یہ بتائیں گے کہ مطلب پھر ثواب و حساب کا کیا معاملہ ہوگا. تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرن یس شخص انسان یاز نماز لاگہِ اور نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے, یس انسان نماز پڑھے تھود ؤتھِتھ پڑھے نماز اور اس میں قرآن کی تلاوت کرے تو بِكُلِّ حرفٍ مِئَةُ حسنۃ, ہر ایک حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں ملیں گی. پتہ کوٚر تِمو بیان آگے وہ بیان کرتے ہیں اگر کانٛہہ انسان نماز منٛز باوضوٗ ٲسِتھ تلاوت کلام اللہ کرے, قرآن کی قرات کرے مگر نماز پڑھے پتھر بِہِتھ, تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں امس 50 نیکی 50 حسنہ اسے ملتی ہے. اور اگر نماز نیبر اوس, نماز کے باہر ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو باوضو ہو کے, تو وہاں بھی وہ فرماتے ہیں فخمسن و عشرون حسنہ, تو 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور ژوٗرِم صورت چھ نماز نیبر پڑھیے اور وضو کرت آس نہ کہیں, تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں فاشر و حسنات, تب بھی 10 نیکیاں ملیں گی. یعنی اگر بے وضو تھی انسان قرآن پڑھے تو اس میں بھی ثواب ملیں گے. کمی تو آئے گی لیکن پھر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہی ہوتا نہیں کہ بلکہ ثواب بھی ملے گا. اب ثواب میں تھوڑی سی کمی لازماً ہوگی کیونکہ آپ باوضو ہو کے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, تو قرآن ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کے پڑھیں. یم 4 جائے چھ تم یتن وضو بناون کیا چھو, وضو بناون فرض چھو. وہیں ژھانڈو تُہۍ ان میں آپ 5ویں جگہ آپ ڈھونڈیں گے. پوٗنٛژِم چیز اگر تُہۍ کانٛہہ, تو آپ فوراً اندازہ لگائیں یہ چھُنہٕ یمن 4 منٛز یِوان کینٛہہ, لہٰذا وضو کرنا وہاں پہ فرض نہیں ہے. کتھ چھو تۄہہِ سمجھ یِوان؟ مثال کے طور پر کانٛہہ چیز آسہِ اذان کے لیے, سمپل ونو اذان خاطر. دیکھیے یہاں پہ بہت ایک اہم مسئلہ ذہن میں میرے آ گیا. اذان چھِ أسۍ پران, بانگ أسۍ پران چھِ, اذان کے لیے بھی یہاں پہ ان 4 میں کسی جگہ نہیں لکھا ہے اذان تہ چھنہٕ شامل کیا, تو اذان کے لیے بھی وضو کرنا فرض نہیں ہے. واجبات یم ساتھ وچھو کہ واجب کم ساتھ چھُ, اس میں بھی اذان کا ذکر نہیں ہے. لہذا اذان کے لیے وضو کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, صرف چھُ سنت. اوے چھُ فقہا فرماون اگر کانٛہہ انسان بغیر وضو بے وضو تہ اذان دی تو اس کی اذان کافی ہے, اذان کو دہرایا نہیں جائے گا. تو چھو کہت سمجھ یوان, اذان کو اس وقت دہرایا نہیں جائے گا. البتہ اقامت کے بارے میں بڑا سخت مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہ پتہٕ چھُ فوراً انسانس آسان نماز پڑھی تو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ پھر جزاکم اللہ. تو یہ 4 جگہ ہیں, یم سے 4 تم جائیں یتن اس وضو کرن کیا چھُ فرض. واجب چھُ اکسی جائے ٹوٹل وضو کرن, صرف ایک جگہ پہ وضو کرنا واجب ہے اور سو گو طواف کعبہ کے وقت. جب آپ کعبے کا طواف کریں گے تو اس وقت وضو کرنا فرض نہیں ہے, نہ چھُ تمہِ کھۄتہٕ بٔنمِس درجس منٛز بلکہ واجب ہے, یعنی فرض سے تھوڑا سا نیچے. گۄڈنیُک درجہ چھُ یِوان فرضس, دوٚیِم چھُ یِوان واجبس. نمبر 3 وہ ہم نہیں دکھائیں گے, تو کریو زبانی آپ تھوڑا سا اشاروں میں پین ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں. نمبر 3 چھُ سنت کم ساتھ چھُ, جہاں پہ آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. وضو کم ساتھ چھُ بناون سنت, تو اس کے لیے یہ ہے یلی انسان جنبی سپدے, جنبی دپت گو غسل سپدو فرض. یہ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے, صحبت و مجامعت کی, سیکشول انٹرکورس کیا, اور اس کے بعد ام پتہ یم سات یہ غسل لاگہ کرن, لازمن اسے غسل کرنا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے, مگر سو غسل کرنے برونہ چھُ امس وضو کرن سنت. واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, فقط سنت ہے. ٹھیک گو اخ چیز.
دویم تمہ سات یم سات یہ جنبی دپی بہ کھمہ کی بہ چمہ کی، وہ اپنی بیوی سے اس نے مجامت کی ہے، وہ قریب گیا ہے، اب کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، تو وہ بغیر وضو کے بغیر غسل کے کھا پی سکتا ہے، لیکن ایم وقت وضو کرن جو سنت، ایک تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی برکت اور رحمت بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ البتہ فرض چھن تم وقت کھن چن خاطر وضو وغیرہ بناؤں تمہ سات کی۔ اسی طرح اذان و اقامت کے لیے، اذان ائسن اقامت ائسن، اس کے لیے دونوں کے لیے وضو بنانا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت کے درجس مز۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ ہے، خطبہ عیدین ہے، خطبہ خاطر نماز حکم جو الگ وہ اس میں آ جائے گا۔ اگر فقط کوئی خطبہ دیتا ہے، اگر خدا نخواست کسی بے وضو کی خطبہ دیت تو اس میں بھی فقہا رخصت دیتے ہیں، حالانکہ سخت امر ہے تو بد احتیاطی گژھِ نہٕ انسان کرن کے، لیکن اس کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح سعی صفا مروہ یم سات حج صاحب اور یور داو تلن تمہ سات وضو کرن سہ سنت۔ اسی طریقے سے آپ مقام عرفہ یوم عرفہ میں جب آپ رکیں گے تو وقوف عرفہ یم سات اس کرو میدان عرفات اس میں اس رکھو تو اس وقت بھی وہاں پر بھی وضو بنانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امہ ورائے یمن جائن وضو کرن، عام طور پہ زبان زدہ عام ہے کہ اتن پہ وضو بناؤں تو وہ سارے کے سارے پہ مستحب میں آتے ہیں، تم ساری شیون تمہ سات مستحب بنس۔ مثال کے طور پر مستحباتن من شنگنے وز وضو کرن، سونے سے پہلے آپ وضو باوضو ہو کے سوئیں گے، ام سات چھنے یہ فرض کے، یہ واجب کے، یہ سنت کے، بلکہ فقط یہ مستحب۔ انشاءاللہ وہی ون بہ کہ فرض کت ونن، واجب کت ونن، سنت، وہی ہمارا مین ٹاپک ہے۔ ادھر اگر اس میتس غسل دمو، پان انسان غسل کرت وی دمو میتس، آواز کرو اخ صحت کمی پان، میتس اگر اس غسل دمو یا میت تلہون اس ایک جائے پہ بیش تابوتس مز، امی پت وضو بناون، امی پت وضو بناون، یا یہ بیش شائی میت ٹرانسفر کرنے خاطر قبرستان نین خاطر، اور تم پت یم سات اس توڑ یمو ام سات وضو بناون فقط مستحب، فرض نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو میں خامی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ ٹھیک، اکثر و بیشتر یہ یاد رکھتے ہیں ہے اگر انسان جناز پور اور جناز پت چیس نو وضو کرن تو یہ غلط العام ہے، یہ عوام میں مسئلہ غلط رائج ہوا ہے۔ اگر نواقض وضو این لبن اور فقط آپ باوضو ہیں، اس کے بعد آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں یا میتس دیو تو غسل یا میت تجو تو گھر پہ واتنو قبرستان، نواقض وضو آو نہ کہیں لبن، ات وضوس پہ ہیکو اس آرام سان کہیں پرواہ چھن اس ہیکو ات وضوس پہ نماز ادا کرت۔ ہاں اگر ام پت وہیں وضو بناؤ، یہ فقط مستحب، آپ کو ثواب ملے گا، اچھا ہے کہ آپ ایسا کریں، لیکن اگر نہ کہاں کرے تو باقاعدہ طور پہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ادھر کے بیا حکم اگر کوئی شخص شرارت کھت غصہ آئے تو غصہ آنے کے وقت وضو آپ کریں، کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اذا غضب احدکم فلیتوضا، تو یہ اگر کوئی شرارت کھسے سو کرین وضو، تو غصہ آنے کے وقت وضو کرنا یہ چھ مستحب۔ علم حدیث، علم دین، علم قرآن، علم فقہ، دینی تعلیم پڑھنے خاطر، دینی کتاب پڑھنے خاطر ام سات وضو بناؤ تو یہ بھی مستحب ہے۔ ادھر کے چیز محترم اللہ تعالیٰ کریں رحم، یہ بھی فقہا نے لکھا ہے، اگر کوئی انسان کوئی لکڑ، کوئی انسان بر لفظ ون، کوئی انسان زبان پہ شیطان سن لفظ ون، کوئی انسان زبان پہ خنزیر ون، تو اکثر و بیشتر یہ ہم سوچتے ہیں کہ وضو مکلیو، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ وضو جیسے نورانیت وضو مز جس اللہ تعالیٰ سے نور چاسن بسیت، اس میں تفاوت، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اوی فقہا فرماون اگر کسی انسان لیکڑ یا غلط لفظ ام زبان استعمال کر ام پت بنائین یہ وضو، یہ فقط مستحب، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، فرض واجب یا سنت نہیں ہے، فقط مستحب کے زمرے تک آتا ہے۔ یہ کہ کوئی انسان کر غیبت اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ادھر کہ کسی انسان نے کہا لگایا ام تو زور اسن ٹھا کر کے پچھے دبن سے چپھٹی وضو۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ آپ سمجھیں کہ اگر انسان نمازی نیبر ونچنی نماز پڑھن کی وضو چس کرت، اگر یہ کوتا تے زور اسن ترائی ام سے وضو پھٹن کی،
بس فقط اتنا ہے مستحب چھُ اَمہِ پتہٕ وضو بناوُن، فرض واجب یا سنت کے زمرے میں نہیں ہے. ہاں چونکہ اتھ تھوڑا کنفیوژن گژھان اوے چھُ انسان ونان ہے ژےٚ ترووُتھ اصل سۭتۍ چھُ پھٹان وضو، چونکہ سُہ حکم چھُ نمازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. اگر انسان رکوع تو سجدٕ واجنی نماز منٛز رکوع تو سجدٕ واجنی نماز وون میں امہِ موٗجوٗب کیازِ نماز جنازہ اس سے خارج ہو جاتا ہے. نماز جنازہ منٛز چھِنہٕ أسۍ رکوع سجدٕ کران کینٛہہ. رکوع تو سجدٕ واجنی نمازِ منٛز اگر کٲنٛسہِ انسانن قہقہا اتنی زور سے وہ ہنسا یم أمِس اگل بگل آزو بازو میں چھِ اگر نہٕ زوڑ ووڑ چھُ کانٛہہ اور یم چھِ یمین ترٛےٚ نفر اور پٔتۍ کِنۍ کینٛہہ افراد بوزن یوٗتاہ زور اگر أمۍ اَسُن ترٛوو تو فقہائے کرام چھِ فرماوان اس کا وضو بھی ٹوٹے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹے. ییٚلہِ وضو پھُٹ تو نماز پھُٹ آلریڈی پانے. وہ صرف نماز کے لیے حکم ہے. نمازِ ورٲے اگر کُنہِ تہِ ساتہٕ انسان کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز وٕچھُن کانٛہہ چیٖز پوٚرُن جوک بوٗزُن کٲنٛسہِ اَسنو اگر سُہ اَسُن ترٛایہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ صرف مستحب وضو بناوُن لیکن حکم اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو پھٹنے کے. صرف نماز میں اگر انسان کہا زور ٹھا کرن ایم وضو یاز اَسُن ترو تو اس کا وضو بھی ٹوٹے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹے گی. تو اس کو آپ خیال رکھیں. اتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ چیٖز حدیث پاکس منٛز چھُ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کھیو اونٹ سُنٛد ماز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا. اتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ حدیث مبارکس منٛز نارس پہ بزت چیز کھیو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تمو کر وضو. تو ہمارے نزدیک ہمارے فقہا کے نزدیک سو فقط مستحب کس درجس تھا، یعنی وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ کریں گے تو بہتر ہے اگر آپ اس وقت وضو بناتے ہیں. لیکن نہ فرض نہ واجب نہ سنت کے زمرس مز یہ فقط مستحب کے زمرے میں آتا ہے. یہاں سے ہم براہ راست جو میں نے عرض کیا تھا یم زن ایسے فقہی اصطلاحات چھ انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو انشاءاللہ تتھ تھٲیِو تُہۍ مگر بھرپور توجہ انشاءاللہ المستعان. دیکھیے کیا ہے ایک چیز شریعت میں ہوتی ہے تتھ چھِ أسۍ وَنان عظیمت یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚلہِ اکھ انسان چھُ نا مکلف بنان بالغ سپدیو اس پہ شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں. تمن احکامن چھ زٕ قسم. ایک یہ ہوتا ہے جہاں اللہ آپ کو کچھ حکم دیتا ہے، جہاں حضور آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں، جہاں شریعت کی طرف سے آپ پہ کوئی حکم عائد ہوتا ہے. تمن چیزن چھ ونان أسۍ مامورات، ان کو مامورات کہتے ہیں، یعنی آپ کو ان چیزوں کا حکم ہے. کینٛہہ جائے چھ تم یتن اللہ تعالیٰ اس رکاون چھ یہ مسا کریو یا حضور چھ رکاون ان کو منہیات کہتے ہیں. مامورات اور منہیات، معمورات اور منہیات یم چھ أکِس مکلف انسانس پہ کینٛہہ کامہِ آسان جہاں اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو آپ ایسا نہ کرو. اب دیکھیے یہ ضمن اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لکھائیں گے، تفصیل سان کر بھی بیان. یتن وے اللہ تعالیٰ ہن یہ کریو، یتن اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ کٲم کریو، اگر نہ وے انسان یہ کام کر، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، لیکن انسان نہیں کر رہا ہے. گو اخ چیز حکم چھو اللہ تعالیٰ سن، انسان چھو کرن انکار. آپ کو مانن انکار چھن کرن کی لیکن عمل چھن یپر کرن کی، عملی طور چھن ات مزی کی. تو سنیں کیسے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے. گۄڈنیُک چیز اگر ہسا یہ عظیمت وول یمس انسانس پہ کانٛہہ حکم اوس اگر تم ات چیزس انکار کور، اگر یہ منکر بنیو، توجہ سان بوجھو دو صورتیں اس کی ہیں. ایک یہ کہ یہ انسان چھو اللہ تعالیٰ سندس ات حکمس یا اللہ تعالیٰ سندس منع کرنس کرن انکار. دو چیزیں ہیں اس میں. اگر انکار کرن وول کافر اوس، خدای سن تیُتھ کانٛہہ حکم شریعت مطہر تو ساری بوزن شریعت مطہر کانٛہہ تہِ سُہ حکم ییٚمیُک انکار کرن کیا آسہِ کفر آسہِ، انکار کرن وول کافر آسہِ، تو تمیُک مطلب گو سۄ کٲم چھِ ٲسمٕژ تیٚلہِ فرض. ٹھیک ہے، سۄ کٲم چھِ ٲسمٕژ فرض. اللہ تعالیٰ ہن دیُت حکم، انکار کرن وول چھُ کافر تہٕ کٲم کیٛاہ چھِ تیٚلہِ ٲسمٕژ فرض. اللہ تعالیٰ ہن دیُت حکم یا حدیث پاکس مز آو سخت کانٛہہ حکم مگر منکر چھُنہٕ کافر کینٛہہ، منکر کافر نہ ہوگا. تیُتھ حکم چھُ مگر امیُک انکار کرن وول چھُنہٕ کافر گژھان
کیا احکام چھ تم جہاں پہ انکار کرنے والا کافر، کیا احکام چھ تم انکار کرن وول چھن کافر کی. اگر نہ یہ انسان منکر یُس زن چھ انکار کرن وول اگر نہ کافر گژھِ پتہٕ چھُ وٕچھُن اگر نہ سا یہ کافر گو یہ بنیا فاسق کن نہ، یہ فاسق ہوگا کہ نہیں، امس گژھیا عذاب کن نہ. یہ میں مختصر دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ ڈیفینیشن یل تھی وہیں بوجھو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. کانٛہہ کٲم اللہ تعالیٰ دیُت حکم انکار کرن وول چھُ کٲفر، کانٛہہ کٲم اللہ تعالیٰ دیُت حکم أمۍ کوٚر کٲفر چھُنہٕ یہِ کینٛہہ مگر یا آسہِ یہِ فاسق أمِس گژھِ عذاب. دوٚیِم صوٗرت چھِ یہ آسہِ نہٕ فاسق کینٛہہ أمِس گژھِ نہٕ عذاب کینٛہہ، ایک مرتبہ چھوڑنے پہ عذاب نہ ہوگا یا ایک مرتبہ چھوڑنے سے وہ فاسق نہیں ہوگا. اگر یہ تراون وول کافر اوس نہ کینٛہہ مگر یہ اوس بنان تراون سۭتۍ فاسق تٔتھۍ چھِ أسۍ ونان واجب. انکار کرنے سے کافر نہیں ہوگا مگر چونکہ یہ چھُنہٕ وۄنۍ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کران کینٛہہ تو فاسق ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا، سۄ کٲم چھِ تیٚلہِ آسان واجب. ٹھیک ہے. تمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم چیٖز یہِ آسہِ نہٕ فاسق کینٛہہ أمِس گژھِ نہٕ عذاب کینٛہہ. یتھ نیرن بیٚیہِ زٕ صوٗرتہٕ یتھ فاسقس. اچھا ملامت کرہوسا کِنہٕ نہٕ، دپہوس ہے ژٕ چھُکھ غلط کران یہِ ہٮ۪کہوسا کٔرِتھ کِنہٕ نہٕ. اگر أمِس ملامت أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ اس شخص کو اگر ہم ملامت کر سکتے ہیں تیٚلہِ چھُ سُہ چیٖز اوسمُت سنت. اور اگر نہٕ أمِس ملامت ہٮ۪کو کٔرِتھ غیر مستحق کے ملامت، اگر اس کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں تتھ چیزس چھِ أسۍ ونان نفل. یعنی ایزی ورڈن منٛز دو لفظوں میں اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ کا حکم انکار کرن وول آسہِ کافر دیٹ مینز کٲم چھِ ٲسمٕژ فرض. اللہ تعالیٰ سُنٛد حکم انکار کرن وول چھُنہٕ کافر کینٛہہ تو دو صورتیں ہیں، یا آسہِ سُہ فاسق اس پہ عذاب ہوگا یا کہ آسی نہٕ سُہ فاسق أمِس گژھِ نہٕ عذاب کینٛہہ. اگر عذاب ہوگا فاسق ہوگا تو واجب ہے، اگر فاسق اور عذاب نہیں ہوگا تو ایسی پھر دو صورتیں ہیں، ملامت ہوگی تو سنت ہے اور ملامت نہیں ہوگی تیٚلہِ چھُ سُہ کٲم نفل. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کت چیزس چھِ أسۍ ونان فرض، کت چیزس چھِ أسۍ ونان واجب، کت چھِ أسۍ ونان سنت اور باقی کس چیز کو کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ جب یہ سیکھ جائیں گے تو یتھن تہِ پتہٕ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ فقہٕچ عبارت پٔرِو، کوئی فقہی کتاب آپ پڑھیں گے پتہ آسہِ تتھ واجب لکھت، فرض لکھت، سنت موقدہ لکھت، سنت غیر موقدہ لکھت، تو انشاءاللہ المستعان وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی ہوگی. یم تہِ اللہ تعالیٰ نے احکام نافذ کر جن کو میں نے بھی معمورات کہا، معموراتن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ ہائیسٹ درجے سب سے اعلیٰ درجے کی جو حکم ہوتا ہے تتھ چھِ أسۍ ونان فرض. گۄڈنِکِس درجس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان فرض. نمبر 1 پہلے فرض آتا ہے. حال میں وہاں بھی ہم جو درس لیتے ہیں تتھ منٛز چھُ مےٚ تھوڑا یہ ڈیفائن کوٚرمُت. گۄڈنیُک درجہٕ چھُ آسان گۄڈنیُک گوٚو فرض، اس کو یہ معمورات میں سے ہے. یور چھِ تھاوو أسۍ دوٚیِم سایڈ اتھ چھِ أسۍ ونان منہیات، جانب منع. ایک فرض ہوتا ہے، دویمِس درجس پٮ۪ٹھ چھُ امہِ کھۄتہٕ بۄن پہن تتھ چھِ أسۍ ونان واجب. یہ اپنی اسٹرینگتھ کے اعتبار سے اس کی یہ نمبرنگ شیت اکارڈنگ ٹو اٹ از اسٹرینگتھ، یہ کتنا سخت ہے گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ. امہِ کھۄتہٕ بۄن پہن چھُ یِوان واجب. اس سے ہم جب تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو سنت آ جاتا ہے، لیکن سنت چونکہ زٕ قسم، تو سب سے پہلے سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ. زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو مؤکدہ پڑھیں. اکثر وہاں سنت مؤکدہ تھے، غیر مؤکدہ نہیں، کیفس کے کسرہ کے ساتھ نہیں بلکہ بہتر چھو مؤکدہ، ایسی سنت جس کی تاکید وارد ہوئی ہو. دویم احمد ژوٗرمِس درجس پٮ۪ٹھ یِوان سُہ سنت جو غیر مؤکدہ ہو، یعنی اس کی اتنی تاکید نہ کی گئی ہو، سُہ لیکھنہٕ وَنہٕ بہٕ وۄنۍ کَتھ چھِ أسۍ وَنان. اور پھر یہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور اس کے بعد آتا ہے مستحب. مستحب مستحب اور یہاں بیچ میں آتا ہے مباح.
छठे नंबर पे मुबाह। मैंने मुबाह को इसलिए बीच में रखा कि ऐसे ईशासन अच्छासन जानिब आमर तुथु जानिब नहीं तुथु, यानी करुन तो न करुन सेम वैल्यू थावन। आप करेंगे कोई सवाब वगैरह वो नहीं है, आप नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। ये शासन दरवे सेडो बराबर, इसलिए इसको मैंने बीच में रखा। गोडुक फ़र्ज और ज़िमनी तौर थे तो लिखित पत वन बह फ़र्ज कत वन। ज़िमनी तौर थो लिखित कि फ़र्ज उस जन अमुक अपोजिट उस जन यानी अल्लाह ताला वन यह काम करो सह फ़र्ज। अगर नहीं इंसान करे तो इस जानिब उसके मुकाबले में आता है हराम। कह चीज़ हराम अल्लाह ताला वन यह करो कह, जैसे शराब है, शराब पीना क्या है, हराम है। तो शराब से बचना जो है वो फ़र्ज है, ठीक है। फ़र्ज से नमाज पढ़ी, नमाज त्रावन क्या हराम। वज़ू करना फ़र्ज है, वज़ू त्रावन क्या नमाज खतर हम चोरन चीज़न खतर वज़ू कर फ़र्ज। और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो हराम के ज़ुमरे में आ जाता है। अम पे दोम इस्तिलाह अच्छे से वन वाजिब। ये फ़र्ज से ज़रा नीचे, फ़र्ज को थोड़ा हना सिर्फ बोन पहन आसन, तो ये बिल्कुल नेक टू नेक ज़ चीज़ पकन, उसको हम वाजिब कहते हैं। और वाजिबस अपोजिट आसन तच्छे वन मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी आसन करीब मिनल हराम, ये हराम से बिल्कुल करीब होता है, बीच में और कोई इस्तिलाह नहीं है। हरामस तो मकरूह तहरीमी दरमियान कहीं, यानी बिल्कुल कम वास्ते कि फ़र्ज तो वाजिब ना नेक टू नेक। कोई हुक्म फ़र्ज है, इसकी बहुत ज़्यादा सख्त डिमांड है, अमिश हना कम रसा बोन पान वाजिब। इथे के जानिब नहीं अगर हम देखेंगे फ़र्ज मुखालिफ हराम, और हराम से थोड़ा सा नीचे मकरूह तहरीमी, बहुत अच्छा बना इस मकरूह तहरीमी। अब चलिए सुन्नत मुअक्कदा पे, अभी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह सुन्नत मुअक्कदा का अच्छा वन। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि मन ही या जानिब मना क्या शो। सुन्नत मुअक्कदा ये इंसान नस हुकुम का चीज़ है, सो सुन्नत मुअक्कदा, उसको छोड़ना तो अच्छा वन फ़िक़ही इस्तिलाह में इसाअत। इसाअत गैर मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है, उस गैर मुअक्कदा के मुखालिफ तचवन यम सर तचेस वन मकरूही तंजीही। यम तरमस बह अम गर्ज लेखनावन, यह दर्स फ़कत तो एक गाइड लाइन। मैं नहीं कहूँगा कि तो बनो इती सी आप उलमा हो जाएंगे और सारा कुछ आपने कमाल हासिल कर लिया, बाकी की ज़रूरत नहीं है। ये जो जस्ट आँख तो एक रास्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रास्ते पे प्लेटफॉर्म आपका ये है, ट्रैक आपका ये है, अब आपने अपनी मंजिल की जानिब जाना है। तिमन चीज़ें मज लगे नहीं बकार। सुन्नति गैर मुअक्कदा अगर कह चीज़ आसि सु सुन्नति गैर मुअक्कदा तरक करुन छु मकरूही तंजीही। इसका हुक्म मकरूही तहरीमी छु करीब मिनल हराम, तम पर इसात, इसात से भी नीचे मकरूही तंजीही है। ये कि मैंने एक जगह पे देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा गया था मकरूही तंजीही गो सु डबल हराम है। आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, वो पीस टीवी चैनल पे एक एडवोकेट साहब आते हैं, फैज़ या फयाज़ के नाम से, हो सकता है आपने वो देखा होगा। तो वो मकरूह तंजीही की तारीफ़ें करते हैं। मकरूह तंजीही वो होता है जो डबल हराम हो, हालांकि मकरूह तंजीही शु हराम मकरूह तहरीमी इसात, इसात से भी नीचे है, तो इसका हुक्म इतना सख्त नहीं है। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत गैर मुअक्कदा की एक ज़िम्नन में मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाजी तरावी इला सुलुसिल लैल, तिहाई रात तक इसको मुअख्खर करना, चीर पढ़ी चुना बुजुर्ग निश बुजमुत इशा नमाज चीर पढ़ना ज़्यादा सवाब है ना, वो सिर्फ सुन्नत गैर मुअक्कदा है। यानी अगर आप करते हैं सवाब मिलेगा, लेकिन अगर न करिए सिर्फ मकरूह तंजीह है, डबल हराम नहीं है। उसके बाद आता है मुस्तहब, कह कम ये मुस्तहब। और अगर आप मुस्तहब आपका छूटता है सुशी गसन तमिक अपोजिट छो, उसको कहते हैं हम खिलाफ औला। उला इसको लोग कहते हैं, उला नहीं है बल्कि ये है औला। औला मीन्स बेटर, खिलाफ औला जो बेहतर के खिलाफ हो, यानी बेहतर ये था आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये खिलाफ औला है।
اور پھر ہمارے سامنے کیا ہے؟ مباح ہے. مباح سے جانب حکم اور جانب نہی یہ دونوں سائڈ سے برابر ہوتا ہے. کرنا نہ کرنا، چھوڑنا نہ چھوڑنا، یہ دونوں فی نفسی اس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے اور نہ چھوڑنے میں کوئی گناہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر تو چھو کھیون صبحن آپ ستو کوئی کھاتا ہے، کانش کھیون لواس، کوئی ستو کھائے کوئی لواس سے فی نفسی ہی مباح چیز ہے. نشو لواس کھنس مز ثواب نشو جس نے لواس کھیے تو تمیشن گناہ کھیے. ستو کا میں نے اس لیے سکپ کیا کیونکہ حدیث پاکس میں شو ستس متعلق بعض تو ذکر میلن، یعنی ستو جو ہے یہ آقا کریم علیہ السلام نے کھایا ہے، صحابہ کھاتے تھے، اور بلکہ ایک جنگ ہوئی ہے اسلام میں جنگ بدر کے قریب، جنگ بدر سے پہلے ہی ازن غزوہ سویق ونن، تو اس میں سویق کا بھی یہ پروننسیشن ہے اس کی تچ ون نہیں ست جنگ، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جب صحابہ جنگ کے لیے گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی الا السویق، صرف وہ ستو جو تھا وہ ان کے پاس تھا تو انہوں نے پانی ملا کے اور اس کو کھایا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ دوسری چیز ہو جائے گی. اب ہم سب سے پہلے فرض کو اٹھاتے ہیں. بوجھو تو فرض اس متعلق کرو، اس میں انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیلڈ گفتگو. چونکہ تم سا ٹرمینالوجی کے بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ بچین، میں غیبت کے طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ شعق علمیہ اور یہ حقیقت ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء ان سے آپ فرض کے بارے میں پوچھیں تو وہ قطعاً وہ تعریف اس حقیقی پذی پڑ ایسے وہ نہیں بتا پائیں گے. مثال وغیرہ دیکھے وہ کچھ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی ایک ہی وہ ناؤ میں سیر کر رہا ہے، بلکہ اکثریت چیز ہم نے یہی پایا ہے کہ یہ چیز سے واریاہ زیادہ اس لائق کرن. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرض. چلیے ہم فرض پہ چلتے ہیں. ایلیس فرض چیز واتن گونیت بوجھو تو یہ کہ فرض چھ گونیت ہی نیرن زِ قسم. فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک چیز ونن فرض اعتقادی، دویم اک اس کی دوسری قسم تچ ونن فرض عملی. فرض عملی، فرض اعتقادی، فرض عملی. سمپل میننگ اس کے لیے جو سمپل لفظوں میں آپ یاد رکھیں گے، فرض اعتقادی شسو جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. فرض اعتقادی شسو فرض یس تس دلیل سے ثابت ایسی جس میں کوئی شبہ نہ ہو. اب شبہ کس میں نہیں ہے؟ قرآن کریم میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر قرآن کریم کا حکم ایسی تو اس سے فرض اعتقادی کا ثبوت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کئی مقامات پہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جو میں نے اعضائے وضو وغیرہ صور امزن چھے وہ فرض اعتقادی میں آئیں گے. نماز فرض اعتقادی، حج متعلق صریح حکم فرض اعتقادی ہے، روزوں کے بارے میں صریح حکم فرض اعتقادی ہے. کہاں تیت حکم جو ایسی دلیل سے ثابت ہو، یس دلیل قطعی آئش، ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو. ایک تو اس میں قرآن کریم آتا ہے اور قرآن کریم کی وہ مفسر آیتیں، اور دویم چیز جو اتمز زیون تم احادیث جن میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جیسے حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر تحت حدیث ونن یس تیتہا زیادہ صحاب سب و روایت ایسی کرمت جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا محال ہو، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور حدیث متواتر سکتی ہے کہ بعض اوقات فرض اعتقادی ثابت گژھت. حدیث متواتر ورائے یم زن حدیث ام بون قسم چھے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ضمن بوجھو تو یہ بڑی اہم یہ گفتگو ہے. راویان ہندی تعداد اعتبار سے حدیثس علماء ژور قسم کرن، یعنی کچھ راوی حدیثس مز آمت. یت کور مثال کان حدیث سہ اکی صاحب صاحب روایت کورمت، دویم صحابی چھن تت
ریلیٹڈ یہ روایت میلن کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کیسے. حدیث پاک صحیح بخاری شریف مز اور صحیح بخاری میں ہونے کے باوجود بھی فقط دنیا میں ایک واحد صحابی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور بے جو حدیث تیوتا مشہور آپ میں ہر کسی کو یاد ہوگا. گۄڈنیُک حدیث صحیح بخاری شریف انما الاعمال بالنیات. یہ جو حدیث جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے, ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اشکر میں کزو صاحب سے وہ روایت ایک صحابی نے جس حدیث کو روایت کیا ہو, اور ہر دور میں وہاں سے جب یہ نکلا ہے پت تابعین ہندس دورس مز تتہ روٹی اکی, اس کے بعد اور ایک تتہ بیان کرنے اکوئی. ہر دورس مز یت حدیثس اکوئی راوی یس میل تت حدیثس ونن اصطلاحی اصولی شرعس مز ونن تت حدیثس حدیث غریب. اس حدیث کو حدیث غریب کہتے ہیں. یعنی اگر تو پڑھو نا نیچے پھر آپ کوئی حدیث پڑھیں گے پتہ سے دیکھیے یہ حدیث غریب ہے. غریب بھی زن کو نا کہ مطلب یہ اچھا روپی ووپی کے یا مالداری وغیرہ نہیں کیے. غریب سے وہاں اصطلاح میں یہ مراد ہے کہ اچھا ہر دورس میں رودمت اکے راوی. آگے چلیں وہ چکا حدیث یت ہر دورس مز کم سے کم زراوی روید یت اکوئی رود وہ حدیث غریب ہے. یت ہر دورس مز کم سے کم زراوی رود تت حدیثس ونن حدیث عزیز. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں ہم حدیث عزیز. یوں تو دیکھیے یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کت یہ میں اس کے ریلیٹڈ عرض کر رہا ہوں کہ فرض اعتقادی کس چیز سے ثابت ہوتا ہے. ایک میں نے بتایا کہ ہر دور میں ایک کو اس کو غریب کہتے ہیں, ہر دور میں دو ہوں اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں. حدیث عزیز کی مثال دمو تو یہ پرت کنس عالمس مفتیس مولوی صاحبس یہ حدیث یاد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ انٹرنیٹ سے بڑی آسان ہو جاتی ہیں چیزیں تلاش کرنا, تو اگر یہ حدیث سڑی اس کو صرف 2 صحابہ نے روایت کیا ہے. اس کے بارے میں تیسرا صحابی ہمیں بطور راوی نہیں ملتا. ٹھیک, تو یہ حدیث چونکہ یہ ہر دورس میں صحابہ اس کے بعد تابعین ہر دور میں اس میں کم سے کم صرف 2 راوی آپ کو ملیں گے. یت زی راوی ایسن تت حدیث شیشون حدیث عزیز. ٹھیک وہ یہ. اس کے بعد اس کے آگے اور ایک قسم آتی ہے یت زن ہر دورس میں کم سے کم 3 راوی ایسن. ہر دور میں کم سے کم کتنے راوی رہے ہوں 3 راوی رہے ہوں. اگر 3 راوی ایسن تت حدیث حدیث مشہور. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث مشہور. ادھر ون تو بڑا اہم ایز علم حدیث ٹرم جو یت ریلیٹڈ آئے گی اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. تچیز ون حدیث مشہور. غریب عزیز مشہور. اخ راوی ہر دورس مز 2 راوی ہر دورس مز 3 راوی ہر دورس مز. اس میں ہر دور میں 3 راوی جو ہیں آپ کو اس کے ملیں گے. ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں تو تحت متعلق ہے کوئی مثال کے طور پہ ہم مشہور کی جو مثال اگزامپل کوٹ کریں گے وہ یہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان حقیقی مسلمان جو سو یم سند اتھ ست زبان سی دیگر مسلمان روزن سلامت. یہ ایسی حدیث ہے جس کو 3 صحابہ نے روایت کیا ہے. کزو صاحب سے وہ 3 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور 3 صحابہ سے پھر آگے الگ الگ 3 راویوں نے لیا ہے, اور حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث مشہور. یہ گئی 3. اور چوتھی قسم میں نے کہا راویوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ حدیث کی یہ تقسیم ہے. اور پھر چوتھی قسم جو ہے اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. تو چون حدیث اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ کچو صاحب سب ایسی روایت کرمت, فقط اس میں یہ قید علماء نے لکھی ہے, فقہا اور محدثین نے بڑھائی ہے. تم ونن سو حدیث یت زن پریت دورس مز تیتہ راوی آسن میلے مت کہ تہند ابزس پہ اتفاق گسن چھ محال. خدا نخواستہ کوئی ایسا ہمیں بیچ میں راوی مل جائے یہ زن ابزک عادت آئے اور اس نے کہا ہم کہ ارے یہ تو جھوٹا راوی ہے, یہ امس متعلق لیکن محدثین یہ جھوٹا راوی ہے, لیکن ات لڑ میلو بیاگ 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 اور اتنی تعداد میں ہمارے پاس راوی جمع ہو گئے
اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کیا روی ہے کہ ام طریقوں کا لفظ بیان کرت، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر. حدیث متواتر دم سمپل سی مثال، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ سب سے پہلی چیز ام خدش تلن اتھ تھود، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. اور یہ حدیث پاک چھو یہ تھن حدیث پاک اس مز آمد چھو رفع یدیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. یہ چھو تیتہا صاحب سب روایت کرمت کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق ہونا محال ہے. فقہا لکھتے ہیں کم سے کم چھو ات حدیث ہتھ روی میلے میں 100 راویوں نے یہ نقل کیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے نبی کونین علیہ السلام فرمو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یس انسان اس پیٹھ جان بوجھ کر اپز تھائی گنڈت، یعنی ہم نے کوئی بات نہیں کی ہوگی اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم پہ کوئی شخص جھوٹ باندھے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا سو ژھڑن دنیا سمزی پانون ٹھکانے جہنم. یہ حدیث شو کم سے کم 70 صاحب سے وہ روایت کرمت، الگ الگ طرق سے الگ الگ الفاظ کے ساتھ 70 راوی اس کو ملے ہیں. تو ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. امی حدیث متواتر سے ہے کہ کن ساتھ فرض اعتقادی کی ثابت گژھت، امی بونتے ہیں کہاں حکم ثابت گژھت، اس وقت کچھ اور کنڈیشنز ہوں گی ام خود بون حکم کے ثابت. لیکن حدیث متواتر چھو سو آسن، میں نے یہ سارا اس لیے عرض کیا میں ویا فرض اعتقادی چھو تس دلیل سی ہیکن ثابت گژھت یت من کوئی شبہ آس. ایک قسم شبہ نہیں ہوتا قرآن کریم میں، دوسرا قسم شبہ نہیں ہو سکتا حدیث متواتر میں، کیونکہ اس میں اتنے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق ہی محال ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو حدیث متواتر ایسن یا قرآن کریم ایسن اس سے فرض اعتقادی ثابت ہوتا ہے. لیکن زنی کہ یم تریش یمن ترین چھ ونن اگر توئی کان علم حدیث یا فقہ کان کتاب پڑھو یمن چھ ونن اخبار آحاد، اخبار آحاد واحد چاہیے خبر واحد، خبر واحد اور اس کی جمع اخبار آحاد. ان اخبار آحاد سے فرض اعتقادی ثابت نہیں ہو سکتا. تو جو ساتھ کاتیوں سمجھ، تو یہ اس کا ایک حکم ہے. فرض اعتقادی ایسی چیز کو کہتے ہیں تثبت بدلیل لا شبہۃ فی، جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. قرآن کریم کا حکم ہے، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو فرض اعتقادی. اب ایک اور میں عرض وضوء مز کچھ آزاد فرض ژور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے وہ چاروں فرض اعتقادی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی انسان تمو ژورو مز کن کس انکار کر، اب اس کا میں انشاءاللہ آپ کو حکم بتاتا ہوں تو تم سے تو زیادہ یاد گژھِ انڈرسٹینڈ. اب اس کا حکم کیا ہے فرض اعتقادی کا؟ فرض اعتقادی حکم چھو حکم اللزوم علما، حکم اللزوم علما یعنی بطور علم اس کو ماننا ضروری ہے. پہلے گوئیچ ات پر اعتقاد تھاؤن، ایمان تھاؤن کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ایسی دلیل سے ہے، اس دلیل قطعی سے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. وتصدیقاً بالقلب، تو بیشیت تصدیق قلب لگن، وتصدیقاً بالقلب، اس کے صحیح ہونے کا آپ کا علم بھی رکھنا ہے اور اس پہ تصدیق بھی لازمی ہے. اور سائن خط کیا شامل سائن خط امپورٹنٹ عملاً بالبدن، عملاً بالبدنی، یہ نور الانوار کی عبارت ہے بالبدنی، یعنی آپ کو جسم کے ذریعے اعضاء کے ذریعے اس پہ عمل کرنا لازم ہے. اس فرض اعتقادی شو ات پہ چھو ایسے عمل کرن کیا لازم. تو ہم صاف آسان لفظوں میں اس کو ہم یوں لکھیں گے، آسان لفظ میں بوجھو کیا لیا کوئی فرض اعتقادی کیا شو. گوڑنیک چیز جاہد بدل کوئی سوری منکر، یس فرض اعتقادی منکر آئس منکر کافر ہے. سودی فرض اعتقادی منکر کیا شو؟ نماز جو ہے فرض اعتقادی ہے. صورت ایک یہ ہے کوئی کہتا ہے ہنس نماز سے فرض مگر پڑھن چھن کی وہ الگ ہے. بیاک انسان کو سو یس دپ نسا نماز شہین فرض گرگس نماز لائق آسو نماز فرض. اس طرح کی باتیں کرنا اگر کا انسان ات نمازی انکار کرے تو ایسا شخص جو ہے کافر ہو جاتا ہے.
نمازی یوت نہیں کہ میں وہ تم ساری احکام یم فرض اعتقادی کس دائرس مزین وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں امیک انکار کرن وول چھ سپدن کافر. ایک تو یہ ہے ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یس وہ امیک تراون وول آس عمل نہ کرتا ہو, عمل نہ کرنے والا یس نہ عمل کرویں کہ ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ فاسق. فاسق شخص کو سو اگر سو رویتی ہلالس متعلق چندر وشے اس کے بعد آئے اور قاضی کے سامنے گواہی دے کہ میاض وشی چندر دراو, اس کی گواہی ہی معتبر نہیں ہے. اگر نکاح منعقد گیسی اور اس کو گواہ بنایا جائے پتہ اگر پگہ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ بچین کا ہیر فرق آئی پتہ ون قاضی شرح یہ نکاح گومت کن اہن اس گواہ ان فلین گواہ اگر سو فاسق آس تو اس کی گواہی پھر وہاں پہ قابل قبول نہیں, معتبر ہی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا مگر یم ساتھ تمس یہ ثابت پہ کرن تو ثبوت کے وقت اس کی دلیل ہی نہیں مانی جائے گی, اس کی شہادت ہی مردود ہے. جس انسان فرض اعتقادی سے انکار کرے, انکار کرنے والا کافر, اور انکار نہ کرن وہ انکار شنو یہ کرن کے لیکن عمل نہیں کرتا پھر بھی وہ فاسق ہے. امیک مطلب وہ نماز منکر چھ کافر, انکار کرنے کے نماز فرض لیکن پتہ چھن پڑھن کہ ایسا شخص پھر بھی فاسق. فاسق کی ہوت نہیں کہ بلکہ فقہا چھ لیکن مستحق کے جہنم, مستحق کے جہنم, یہ جہنم کا مستحق ہے اور ملامت کا بھی مستحق ہے. مستحق جہنم چھ یت شخص اور مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ ہو کر رہا ہے. نماز نہ پڑھیں چھ گناہی کبیرہ. نمازی انکار کرن چھ کافر, نمازی انکار کرن چھ کفر, لیکن نماز انکار نہ کرت پتہ نہ ادا کری تو ایسا شخص فاسق ہے اور یہ ارتکاب کبیرہ ہے. یہ مرتکب کبیرہ یہ انسان گسن اور مستحق جہنم ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ سب چھ فرماون یس انسان اکہ لٹہ فرض نماز قصدن بلا عذر شرعی دیدہ دانستہ اگر اکہ لٹہ تہ اگر انسان جان بوجھ کر اکہ لٹہ نماز ترک کرے تو ایسا شخص فاسق ہے, مستحق کبیرہ ہے. یعنی اکی لٹہ نماز تراون وول ہیکہون نکاح کس بطور نکاح مز گواہ ہیکہون تھوت لیکن پگہ اگر ضرورت پہ کن سات سہ نکاح ثابت کرنے سہ ہیکہ تمہ سات گواہی دت کہیں اس جان بوجھ کر اکہ لٹہ نماز ترائے. اتنا سخت حکم ہے کیونکہ یہ فرض اعتقادی ہے, یہ فرض اعتقادی حکم. تو لہذا اس کو آپ بہت ذہن نشین کریں گے انشاءاللہ المستعان. تو امیک کرن چھ بڑا انتہائی ضروری. یتن دی فقہا کن چیز متعلق لیکن یہ فرض ہے جیسے نماز فرض, روز فرض, حج صاحب استطاعت فرض, زکوٰۃ صاحب استطاعت مالدارس فرض, اور وضوء مز فرض, نماز مز پن فرائض. یمن تمام چیزن مز یس تہ فرض آس پتہ آس تمو فرض اعتقادی اگر تم مز کن چیزک انکار کرے تو انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. دویم ات مز میں وہیں کرا عرض تک ونان فرض عملی. اب وہ فرض اعتقادی, فرض اعتقادی اس کو میں عرض کی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. بیا گو دویم قسم فرض عملی. فرض عملی فرض عملی ونان تات چیزس یس تس دلیل ست ثابت آس, دلیل آس قطعی کی یعنی دلیل میں شبہ کی گنجائش ہو. سمپل ون میں لکھو شبہ کی گنجائش. یس دلیل آس ام خاطر دلیل میں شبہ کی گنجائش ہو, یم سیت یہ فرض عملی ثابت گو تک دلیل مز آس گنجائش شبہ. شبہ مینس کہ آپ کے پاس ایسا حکم ہے اتن چھ مسئلہ کمپلیٹ واضح کی. اب وہاں پہ آپ دوسری آیت کی طرف جائیں گے یا حدیث کی طرف جائیں گے یا شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ دیکھیں گے کہ ات کیا شامل وضاحت کرنے, تو یہ اس میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے تچ ونان فرض عملی. مگر ات سیتھی یہ چیز یاد تھاؤن یس یہ مجتہد آسان یم یہ قرار دیت یہ سا فرض عملی, امس نش آسان تس کان دلیل
मुजतहिद के पास कोई ऐसी दलील लाजिमन मौजूद होती है, दलील ज़न्नी यस जन क़ुव्वत लिहाज दलील क़तईयस नज़दीक शासन। दलील क़तई तो नहीं होती, लेकिन किसका दलील ज़न्नी जो कुरान से तो नहीं होगी, उसके अलावा से होगी, लेकिन किसका दलील ज़न्नी ऐसी यमसीत जन ये हुक्म मजीद स्ट्रॉन्ग शुबनन। शुरू में साबित किससे होता है? ऐसी दलील से, उसमें शुबा होता है। मगर ये शुबा दूर करने खतर मुजतहिदस निश पनी का तिस दलील आसन यस जन ये शक दूर करन। हथ मज आसन कंप्लीटली का शक यथ मज शक आसन, मगर सह शक करन ये दूर। लिहाजा उसको फर्ज एतिकादी कहते हैं, या दुई से वन फर्ज, उसको फर्ज अमली कहते हैं। अच्छे से वन फर्ज अमली। तो फर्ज अमली जो होता है इसमें भी हुक्म यही है, ये बिल्कुल जैसे उस फर्ज का हुक्म है, ये भी हुक्म के मामले में तकरीबन उसी के करीब होता है। अच्छा 30,000 डिफरेंस आसन के मिसाल के तौर पर बोन तो अमिश मिसाल वन हो तो ये इसकी मिसाल कमिश फर्ज अमली अल्लाह ताला जो कुरान में वरन, देखिए आप उसको इंशाल्लाह आसानी से समझेंगे। वमसहू बिरऊसिकुम, वमसहू बिरऊसिकुम, अल्लाह ताला फरमाता है अपने सरों का मसा करो। अल्लाह ताला फरमावन कालस करो मसा। अब पूरी किताब में, पूरे कुरान में या किसी ऐसी चीज से जिसमें शुबा न हो, ऐसी किसी दलील से यह साबित नहीं है कि ये कोई डिस्पेक्शन में ये मसा करूं, इसके बारे में शुबहा पाया जा रहा है कि वहीं कोई जिस करो मसा। अल्लाह ताला फरमाता है सर का मसा करो, वहीं कोई जिस करो। अब जो मुजतहिद है उसके पास दलील है, निष्काश दलील नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्राय एक दो, इन्होंने कौम का कूड़ा करकट खाना ये लस वस वगैरह त्रावन इस लुक जैसे यहाँ पे होती है सनन लिफाफ विफाफ बाकी गंदगी डालते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अस पन्निस इंदिस पे बड़ा ख्याल था उन, और ये हमारी सेहत के लिए भी मुज़िर है, साइंस ज़मीन खतरे मुज़िर, और अखलाकियात से भी ये गई गुजरी चीज़ है। अस पे पन ओंद पुह गस याज हमेशा इंसानस साफ आसन। तो हुजूर गए वहाँ कूड़े करकट खाने के करीब, उन्होंने इस्तिंजा फरमाया, पेशाब मुबारक और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तवद्दा, उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वजू किया। वह मसहा अला नासियतिही, रवीश्वरन मैं उस नबी रहमत अलैहिस्सलाम करन पन्निस डकस मसा, डकस मसा हुक मुराद उसकी युता बोट डकुशाह तीतसी हैं कुर नबी रहमत अलैहिस्सलाम मसा। फिर अब इसमें शुबा पाया जा रहा है कि ये कितना हो जाता है। फिर दलील से ये है कि पता उसने अच्छा अगर हुजूर ने पेशानी की मिकदार किया कल को था बूढ़ासन, तो फिर उलमा फरमाते हैं कि डकुशासन कल शासन डक युता डेक बोर्ड आसन त्योता चोर लेट, आप ऐसे करेंगे एक मरतबा 2 3 और चूरी मिलट की बराबर आनता। और इससे दलील अखज करके जो फर्ज मसा करने में रुब रास चौथाई सर का मसा करना, फुल कलस मसा कर सुन्नत, इस्तियाब और रास तो पूरे मसा शु कर सुन्नत, लेकिन फर्ज मसा रुब रास का वो चौथाई सर का मसा करना है। और चौथाई सर का मसा करना जो है ये दलील कतई से साबित नहीं है, दलील ज़न्नी से साबित है, हदीस से साबित है। और मुजतहिद ने इस दलील के जरिए इस हुक्म की वजाहत कर दी। अवैशनियत वनन फ़र्ज़ एतिक़ादी के या चीज़ वनन फ़र्ज़ अमली, इसको फ़र्ज़ अमली कहते हैं। तो ये फ़र्ज़ एतिक़ादी और फ़र्ज़ अमली के बारे में था। एम बच्चों ब्याह का इंपॉर्टेंट चीज़ फ़र्ज़ मुतालिक, और ये भी आप जहाँ कहीं भी इंशाल्लाह इसको फ़िक़्ह की कोई किताब पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें मिलेगी। आप फ़र्ज़ आसन अच्छे से वनन फ़र्ज़ ऐन, क्या कहते हैं फ़र्ज़ ऐन, ब्याह फ़र्ज़ अच्छे से वनन फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया, ये दो टर्म्स आपको फ़िक़्ह की किताबों में मिलेंगी। सिंपल वर्डन में फ़र्ज़ ऐन को युस इनफरेडी तौर प्रथ कस पन्नी पन्नी शाय फ़र्ज़ ये साहिब से नमाज फ़र्ज, अब इसके बदले में कोई और इधर कैसे वलस बजे में होता था सपज मैंने बदले नमाज रखस पहुँच बुशाज आवर, तो ये नहीं चलेगा, ये ज़ाती तौर पे इसे खुद अदा करनी है। क्या होते समझिए, इसको फ़र्ज़ ऐन कहते हैं। तो ये जब तक इंसान खुद अदा न करे ये अदा नहीं होता। एम पच दोम चीज़ फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया तथ वन युस इज्तिमाई तौर कौमस फ़र्ज आसन, कुनी बस्ती फ़र्ज आसन,
مثال کے طور پر نماز جنازہ متعلق آج تو کتاب المز پرمت نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کیا شو فرض کفایہ. اب فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اجتماعی طور پہ انسانوں پہ فرض ہوتی ہے. اگر بستی میں سے چند افراد نے ادا کر لی, اجتماعیت اس میں پائی گئی, تو ساری کی ساری بستی بری و ذمہ ہو جائے گی. اگر نہ کنش پوڑی نا وہ گنہگار نہیں ہوگا. فرض ہے نا شو پرت کنش فردن ادا کریں, اس سے بھی کرنا, اسے بھی سب کو. لیکن اگر یتمز زتنے نفر 2 نفر یا جو بھی ہوں گے یمن اللہ تعالیٰ خودی انہوں نے نماز جنازہ پڑھا کہ افراد چی ہم گئی نماز جنازہ کے, تو یہ گنہگار نہیں ہوں گے. فرض عین کا حکم الگ ہے اور فرض کفایہ کا حکم الگ ہے. فرض کفایہ کی بہترین مثال نماز جنازہ ہے. امیک مطلب گونے نعوذ باللہ من ذالک تو بھی ہوئے اس کے بعد کہ اب یہ فرض کفایہ ہے تو ونچن زیادہ ضروری کہ اگر ہم پڑھیں تو اشتی ووت نک. وہ ثواب کہاں جائے گا جس ثواب کی نوید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکیرات بڑن دن بالن برابر ملتے میں ثواب جس انسان جناز پہرے اور پتہ دفن گسنس تام پتہ قبر تام روزے میں سویت, تو وہ ثواب پھر کہاں جائے گا؟ اس ثواب سے محروم نہ ہونے کے لیے لازماً گیسے فرض کفایہ گئی یہ توجہ, لیکن اتمنز تک لازماً شرکت کریں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اتمنز چونکہ یہ فرض کفایہ گئی مگر لکن رغبت کم اوی ونن فقہا کی نماز جنازہ مجھ لاسٹ کے سفر زیادہ ثواب. یعنی آپ کوشش کریں کہ اگر سے لیٹ ہی دیوائے تک لیکن آپ جنازے میں شرکت کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں. تو یہ فرض کے متعلق چیزیں تھیں. ام بچ دویم ٹرم مین چیز واجب. بس انشاءاللہ واجب پہ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وقت گو واریہ اور اشو درس گو ٹائم اور بعد نماز مغرب شاسن بے درس اور پھر اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کرنی رہتی ہے. واجب چوانن بیتا چیزس کہ الواجب ہوا ما ثبت بدلیل فیہ شبہۃ. واجب چوانن بیتا کہ ایسی دلیل سے ثابت ہو یس شبہ آئس بے اگر دلیل ایسے دلیل ظنی. اور اس میں جو میں نے ابھی یہاں پہ وہ حدیث کی 4 قسمیں لکھائی تھی تم انوز بے کروز ذہنس میں ان کو ریکیپچولیٹ کریں گے انشاءاللہ, اس سے ہمارے لیے آسانی ہوں گے. دیکھیں خبر واحد ان میں وہی تم 93 چیز جو حدیث کی وہ 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک قسم میں آپ کو حدیث مشہور, بیاگو حدیث عزیز, بیاگو حدیث غریب. اور بیان میں الٹ, پہلے میں نے اس کا کیا تھا پھر اس کا کیا تھا پھر اس کا روی آخ زدت رہے. اب اس میں حدیث متواتر کا ہم نے ذکر نہیں کیا. تو یہ واجب جو ہوتا ہے نا یہ شو آسن یا اس حدیث مشہور سکتی کہ اس سے ثابت کن ساتھ, حدیث عزیز سے بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے اور حدیث غریب سے بھی ثابت ہو سکتا ہے. فکچن کتابن مز آج دیکھت واجب چھو گسن خبر واحد سے ثابت, اخبار آحاد سے ثابت ہوتا ہے. یعنی حدیث کبھی غریب ہو سکتی ہے اس سے بھی واجب ثابت ہو سکتا ہے, زائسن اس سے بھی واجب ثابت ہو سکتا ہے, تریائسن اس سے بھی واجب ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر متواتر حدیث میں لو تو پھر وہ واجب کے زمرے میں نہیں رہے گا. صورت پر تھود وہ ممکن ہے کہ وہ فرض اعتقادی کے زمرے میں چلا جائے. سو ہے کہ تم خود پنی خود درجس مز ہور گژھت. تو یہاں پہ اس کی میں ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال چی امچ اش کران کام الاضحیہ. اضحیہ کہتے ہیں عربی میں قربانی کو. الاضحیہ تو قربانی عیز دوشنس قربان کرن. قربانی کریں کیا قربانی کریں چھ واجب. اب دیکھیے اب آپ کہیں گے فرض شاکن واجب اور اس میں آپ پڑھ جائیں گے کہ میں ونو فرض کن میں ونو واجب. حالانکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کن ساتھ چیز ونن ہے تمس پہ غسل واجب, حالانکہ فرض ہوتا ہے. فرض اور واجب وہاں پہ ایک معنی میں لیا جاتا ہے. لیکن اصطلاحاً اس کمپلیٹلی خیال تھے ونو تیلی ہیکون اضحیہ جو ہے یہ قربانی ہے, اس کو فرض نہیں کہہ سکتے, اس کو صرف واجب کہیں گے. کیوں؟ اضحیہ ایسی دلیل سے ثابت ہے, یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, لیکن تتھن جو تیوت معاملے کی اس میں کمپلیٹ وضاحت نہیں ہے کہ اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے. تتھن چون کمپلیٹلی بلا شبہ چن آیت کے, اور اس میں آپ لازماً اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شارع علیہ السلام نبی علیہ السلام کو کیا فرمو, پھر باقی احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. یہ تو اتنا چیز میں آئے وہ تو پھر ایک قرآن کا آپ کو حکم ملا اور پھر حدیث غریب ہوگی, حدیث عزیز ہوگی یا حدیث مشہور ہوگی. یہ وہ ذریعہ تقویت میلن تو یہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے. واجب ہور خیس نہیں کہ کیونکہ دلیل میں شبہ ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ خبر واحد سے یا قرآن کریم کا ایسا حکم کہ قربانی دی قرآن پڑھے یہاں سے ثابت ہے نا. قرآن کریم میں ہے فصلی لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے پڑھیں اور قربانی کریں. اب نہر سے کیا مراد ہے؟ وہ ایسا حکم ہے تچیس تت حکمت چیز محکم مجمل، جس میں اجمال پایا جاتا ہے. اچھا تفصیل لازمن ژھاڑی، اور وہ تفصیل آپ کی حدیث مشہور سے ملے گی، وہ آپ کو حدیث عزیز میں ملے گی، حدیث غریب میں ملے گی. لہذا اہم چیز ذریعے یہ حکم واضح گو تو یہ پھر واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے. فرض کس حدستان چنی ہیکن گژھت کیا. اسی طریقے سے صدقہ فطر دن تہ واجب، یہ بھی فرض نہیں ہے. یہ بھی انہی دلائل سے ثابت ہے. یہ بھی قرآن کی ایسی دلیل سے ثابت نہیں یا حدیث متواتر سے ثابت نہیں. اگر حدیث متواتر سے ثابت ہے یا قرآن کی ایسی دلیل سے ثابت ہوتا جس میں کوئی شبہ نہیں تو ایسی صورت میں یہ پھر فرض ہو جاتا. مگر چونکہ ایسی دلیل سے ثابت ہے جو دلیل بلا شبہ نہیں ہے بلکہ اس میں شبہ پایا جاتا ہے تو یہ واجب کے زمرے میں ہے. لہذا صدقہ فطر وغیرہ دینا جو ہے یہ بھی واجب ہے. اچھا واجب کا حکم جو ہے صرف کر واجب حکم بیان وہ یہ ہے. فرض اعتقادی منکر کیا شو کافر، فرض عملی منکر تشو حکمن کافر. دونوں فرض چاہے اعتقادی ایسن یا عملی ایسن اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اس واجب شو چونکہ اب ایسی دلیل سے ہوتا ہے جس میں خود شبہ ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ سے اس کو تقویت ملتی ہے تو واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے. اوش فقہا فرماون واجبک منکر، واجب کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بچین اگر صدقہ فطرس کا انکار کرے، واجب کا انکار کرنے والا سخت گنہگار، مستحق جہنم، مستحق کے نار ہوگا. اور پھر اس میں تخفیف اور احانت کا پہلو طلب کرنے والا جو زیادہ ضروری کیا تو اس میں اور بھی سخت حکم ہوگا. لیکن کافر پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، چاہے پس صدقہ فطر ایسن چاہے پس قربانی ایسن، کیونکہ اخبار آحاد یا قرآن کریم کے مجمل حکم سے ثابت ہوتا ہے. تو اس کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ، لیکن اس کا چھوڑنے والا بھی لازماً فاسق ہوگا. واجب تراون وول تشو کمپلیٹلی فاسق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ونش زی چیز اتمز اہم یاد تھا وہ یہ کہ اگر نوئی انسان کافر چھو، واجب فرض کا انکار کرنے والا کافر، اب اس کا انکار کرنے والا اگر کافر نہیں ہے تو کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں گمراہ ہے اور بد مذہب ہے. تو جس شرعن حکم وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے. اور یہ گمراہ تو بد مذہب متعلق احکام چھے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر مرن تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، ان سے میل جول زیادہ نہ رکھو. تم احکام گسن باضابطہ طور تمس پہ یس واجب بس انکار کرن وول آئے. اور ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے اور بد مذہب ہے، بغیر شرعی عذر تراون وول تو فاسق، عذاب جہنم مستحق. اور اگر کبھی ایک مرتبہ اس کو ترک کیا تو صغیرہ گناہ ہوگا، بار بار اس کو چھوڑا اس کی عادت بنا لی تو یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. کیسے اگر کن کی قائم استغفاف کرو، استغفاف کو دین چی کن لکچ قائم کے حلق زانو، تو علماء کہتے ہیں اس استغفاف کی وجہ سے معمولی چیز بھی کفر ہو جائے گی. مثال کے طور پر ٹوپ دی، کلش ٹوپ دی نماز مز، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب یا سنت کے درجے میں اس کو آپ باندھ دیں. اگر کا انسان ٹوپ دی تھی ایسے ہی نماز پڑھتا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے خدا نخواستہ نماز توہین کرن حتی کرن باقی کان چیز، وہ کہیں گیا امیشن کلاس پڑھ کی نماز ہو جائے گی. وہاں چکا انسان امیش ٹوپ ام توش سین ہو گو نے نمازی شاکن بیکش حقارت کے طور پہ کچھ خدا نخواستہ ایسا جملہ کہا، جیسے حقارت کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ اس منہ ولس پڑھس نماز تو نہیں نماز کیا گئی نماز تیسا امور چھنا باقی چیز چھنا نماز ہی اور چھا. اگر بطوری استغفاف ہے نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے تو وہ کفر ہے، ٹوپی کو ہلکا سمجھ رہا ہے تو وہ کفر ہے. امام دن سنت توہین کے طور پہ ہے نظر زیادہ ضروری کہ انشتومت بولی ہو کری تو ان ساری باتوں سے استغفاف شرع، نور الانوار میں لکھا ہے استغفاف الشرائع کفر، شرائع کا استغفاف ہلکا سمجھنا یہ بھی جو ہے یہ کفر کے دائرے میں ہے. اور وہاں آخری چیز گو یہ فرض مقابل چھیون حرام.
جو چیزیں ہم نے بتائی فرض میں، فرض اعتقادی ایسن، فرض عملی ایسن، اس کا ترک حرام لازم کر دیتا ہے. اور یوزنس واجب، واجب کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مکروہ تحریمی. یعنی یس کام واجب چھ اگر کسی انسان سکر تو وہ مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی شاسن قریب من الحرام، یہ حرام کے قریب ہے. یعنی اگر تو فقہ کوئی کتاب میں پڑھو نا ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی شن معمولی چیز کے، اس کو آپ بالکل حرام کے متصل سمجھے، حرام اس نزدیک تھوڑا سا ایک گیپ، تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے، اور اس کا حکم بڑا سخت ہے. یہاں پہ ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے. ٹائم آئس انشاءاللہ سیم. باقی لوگوں کو بھی آپ کہیں اگرچہ اس سوشل میڈیا ذریعہ کا تشہیر دمون کے، اور آپ سوشل ڈسٹینس اپنائے ہوئے ہیں، ماسک ہوں اگر استعمال کریو تو انشاءاللہ المستعان وہ بھی بہتر ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی دقت حرج نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کریو تو بھرپور اصل کو شرکت، اور کوشش کریں انٹرنیٹ چھو تو دستیاب بہت ساری کتابیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں پتہ عرض اگر تو ایک گروپ آخر بنائی واٹس ایپ گروپ، مجھے اس میں ایڈ کریں، اور تو اگر درس سے ریلیٹڈ یا امی ورائے کا سوال آسان پورا ہفتس مز آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں.